السلام علیکم۔ ناول دھوپ سی چھاؤں قسط نمبر 3، رائٹر ماریاوان۔ مہرو شمشیر کے کمرے کا دروازہ بجاتی اندر داخل ہوئی تو شمشیر اپنے کپڑے ایک بیگ میں ڈالنے میں مصروف تھا۔ شیرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ پلیز مت جاؤ۔ مہروج اسے اس طرح یہ سب کرتے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ آپ باہر جائیں پلیز، شمشیر نے بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ شیرو، میری طرف دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ پہلے تم اپنے دل کی بات مجھ سے کر لیتے تھے، اب تم مجھے بھی اگنور کرتے ہو۔ آخر میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ مہروج نے شمشیر کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آخری کیل آپ نے ہی تو ٹھوکی ہے مہروج بی بی، شمشیر نے سرد نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے بتاؤ؟ یہ سب لوگ تمہیں برا بھلا کہتے تھے، ایک میں ہی تھی جو تمہیں دلاسا دیتی تھی۔ اتنے چھوٹے سے تھے تم، میں ہی تمہیں اپنی گود میں لے کر کھلاتی تھی۔ تم سب بھول گئے ہو شیرو، مہروج نے افسوس سے شمشیر کی سرد نظروں میں دیکھ کر کہا۔ گود میں کھلاتے کھلاتے آپ نے مجھے زمین پر پٹک دیا مہرو، اور آپ کو نہ میرے گرنے کی آواز آئی اور نہ ہی رونے کی۔ شمشیر کی نظروں میں ایک دکھ سا ٹھہر گیا۔ ایسا نہیں ہے شیرو، اب تمہیں تمہاری غلطی پر سمجھا بھی نہیں سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے تو میں تم سے معافی مانگ لیتی ہوں، مگر پلیز تم یہاں سے مت جاؤ، خالہ بہت پریشان ہو رہی ہیں۔ مہروج کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، جسے دیکھ کر شمشیر نے اپنی نظر اس پر سے ہٹا لی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، شمشیر نے گہرا سانس بھر کے بے بسی سے کہا۔ کیوں؟ تم پہلے تو میری بات مان لیتے تھے، اب تم کتنے زیادہ بدل گئے ہو۔ مہروج کے آنسو اس کی گال پر بہنے لگے۔ آپ بھی تو بدل گئی ہیں، شمشیر نے دکھ سے کہا۔ پلیز شیرو مت جاؤ، مت جاؤ یہاں سے، مہروج نے ہچکی بھری۔ اوکے، نہیں جاتا، شمشیر نے تڑپ کر مہروج کو دیکھا جو اپنی ہچکیاں روک رہی تھی۔ سچ؟ شیرو تم نہیں جاؤ گے؟ مہروج نے روتے روتے ایک امید سے شمشیر کو دیکھا۔ ہاں، مگر ایک شرط پر، شمشیر نے گمسم سا ہو کر مہروج کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ کہاں مہروج سے دور رہ سکتا تھا؟ کیسی شرط؟ مہروج اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی، شمشیر نے یک ٹک مہروج کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مہروج نے آنکھیں پھاڑ کر شمشیر کو دیکھا۔ کیا کہا؟ مہروج نے حیرت سے پوچھا۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں یہیں رہوں گا اور جو آپ کہیں گی، شمشیر بے تابی سے مہروج کے پاس آتا کہنے لگا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مہروج نے ایک زوردار تھپڑ شمشیر کے چہرے پر مارا۔ شمشیر کو اس تھپڑ کی امید تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا مہروج اس کے لیے یہ سب نہیں سوچتی۔ وہ دانت پر دانت جمائے غصے سے مہروج کو دیکھتا رہا۔ اپنے غصے کو قابو کرتا وہ پلٹ کر پھر سے اپنے کپڑے رکھنے لگا۔ مہروج وہیں کھڑی شمشیر کو دیکھتی رہی۔ چلی جائیں یہاں سے، شمشیر نے آہستہ آواز میں کہا۔ اسے مہروج پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ تم واقعی ایک ذلیل اور شیطان صفت انسان ہو، تمہیں رشتوں کے تقدس کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تم جانتے بھی ہو کہ میرا رشتہ عظیم سے طے ہو گیا ہے، میں عنقریب تمہاری بھابھی بننے والی ہوں، تم سے 5-6 سال بڑی ہوں، اس کے باوجود تم ایسی گھٹیا بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ گھن آ رہی ہے مجھے تم سے شیرو، مہروج نے دکھ، افسوس اور نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلی بات، آپ ابھی میری بھابھی نہیں بنی۔ دوسری بات، آپ مجھ سے 5 سال بڑی ہیں، 6 سال نہیں۔ تیسری بات، اس کمرے سے نکل جائیں، اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو دوں اور آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر بیٹھوں، شمشیر نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہتے ہیں سب، تم ایک حاسد انسان ہو۔ جب تمہیں پتہ لگا عظیم اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں الگ کرنے کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو، مگر تم کبھی عظیم کی جگہ نہیں لے سکتے۔ تم نے آج اپنا آخری سہارا بھی کھو دیا شمشیر سکندر، آئی ہیٹ یو، مہروج نے انگلی اٹھا کر نفرت کا اظہار کیا۔ گیٹ آؤٹ، آئی سیڈ، یہاں سے چلی جائے مہرو، شمشیر ہاتھ اٹھا کر دھاڑا۔ مہرو ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور دکھ سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد شمشیر نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ گرنے کے انداز میں اپنے بستر پر بیٹھا۔ مہرو، یہ کیا کر دیا آپ نے میرے ساتھ؟ کیوں مجھے بے آسرا کر دیا؟ کاش آپ مجھے اپنا لیں، مجھے سنبھال لیں۔ شمشیر نے اپنے اس گال کو چھوا جہاں مہروج نے اسے تھپڑ مارا تھا۔
بہت مشکل سے وہ اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتا دوبارہ سے پیکنگ کرنے لگا۔ شمشیر کے جانے کے بعد سبھی اپنے کمروں میں بند ہو گئے۔ گھر میں خاموشی سی ہو گئی۔ یوں تو شمشیر ویسے بھی زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا، مگر پھر بھی مہروش کو نہ جانے کیوں شمشیر کا چلے جانا بہت دکھ دے رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ خود سے 5 سالہ چھوٹے شمشیر کو ایک بچے کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ شمشیر اس سے شادی کی بات کرے گا۔ اس نے اپنے طور پر یہی سمجھا کہ شمشیر صرف عظیم کو دکھ دینے کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ رات ان سب پر ہی بھاری تھی۔ اگلے 2-3 دن شمشیر ملنے ملانے اور کام کو سمجھنے میں مصروف رہا۔ شمشیر اب ASP بن چکا ہے، یہ بات تقریباً پورا محلہ ہی جان گیا تھا۔ کچھ لوگ یہ سن کر حیران ہوئے اور کچھ لوگ پریشان۔ ظاہر ہے شمشیر عرف شیرو سے محلے والے بھی کچھ خاص خوش نہ تھے۔ بس 2-3 اس کے دوست اب بھی اس کے لیے حاضر رہتے تھے، جن میں سب سے اچھا دوست گوگا تھا۔ گوگا دن بھر محلے میں ہونے والی باتوں سے شمشیر کو باخبر رکھتا تھا۔ شمشیر اپنے آفس میں بیٹھا کچھ کیس کی فائل پڑھ رہا تھا جب اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ نمبر دیکھتے ہوئے اس نے بیزاری سے فون اٹھایا۔ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں سیٹھ صاحب؟ اپنے لہجے کی بیزاری چھپاتے ہوئے شمشیر نے جواب دیا۔ نوجوان ہم بھی ٹھیک ہیں، تمہاری دعائیں ہیں بس۔ اور کام کیسا چل رہا ہے؟ شمشیر کے کانوں میں سیٹھ کی آواز گونجی۔ ٹھیک چل رہا ہے، فی الحال کچھ کیس ہی پڑھ رہا تھا، شمشیر نے مختصر جواب دیا۔ گڈ، ویسے میرا دل کہتا ہے تم ایک اچھے پولیس افسر بنو گے، تمہاری پرسنالٹی ہی۔ سیٹھ ایک بار پھر شمشیر کی تعریف کرنا شروع ہو گیا۔ شمشیر نے آنکھیں بند کر کے بور ہوتے ہوئے اس کی بات سنی۔ اچھا آپ بتائیں کوئی کام؟ شمشیر نے سیٹھ کی بات پوری نہ ہونے دی۔ ہاں، ایک تو تم واحد انسان ہو جس کی تعریف کرو تو وہ اکتا جاتا ہے۔ خیر، ظاہر ہے میں نے تمہیں ایک کام سے ہی کال کی ہے، سیٹھ نے ہنس کر کہا۔ جی میں سن رہا ہوں، شمشیر نے گہرا سانس لے کر کہا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے 2 بڑے معصوم بچے کورنگی تھانے میں بند ہیں۔ بیچاروں کو چھوٹی سی غلطی پر لاک اپ میں بند کر دیا ہے۔ ان کے ماں باپ روتے دھوتے آئے تھے میرے پاس۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کل تک رہا ہو جائیں گے۔ تم سن رہے ہو نا شیرو؟ سیٹھ اپنے مخصوص میٹھے لہجے میں کہنے لگا۔ میں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، فکر نہ کریں وہ کل تک باہر ہوں گے، شمشیر نے جواب دیا۔ واہ شیرو، مجھے معلوم تھا تم یہی جواب دو گے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ تم ایک عقل مند اور سیٹھ اگر اور کوئی خاص بات ہے تو بتاؤ، ورنہ مجھے ابھی واش روم جانا ہے۔ شمشیر نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ ہاں اچھا بہانہ ہے، پر مجھے برا نہیں لگا، چلو پھر تم اپنے کام کرو، گڈ لک۔ سیٹھ نے ہنستے ہوئے کال کاٹی۔ شمشیر نے منہ بناتے ہوئے فون کان سے ہٹایا اور اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ سے فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو ان دونوں نے مل کر اس بچے کی دھلائی کی ہے، تو اب اس بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ شمشیر نے لاک اپ میں بند 17-18 سال کے لڑکوں کو دیکھتے ہوئے حوالدار سے پوچھا۔ سر اس بچے کا ابھی تک علاج چل رہا ہے، سننے میں آیا ہے کہ اس کے دماغ کا آپریشن کرنا پڑے گا، اس کے ایگزامز بھی تھے اگلے ہفتے، بیچارے کا یہ سال ضائع ہو جائے گا، لیکن یہ 2 کمینے خود بھی نہیں پڑھتے اور پڑھنے والے بچوں۔ اچھا بس، جتنا پوچھوں اتنا بولا کرو، جو بچہ زخمی ہوا ہے اس کے گھر والوں کو لے کر آؤ ابھی کے ابھی، شمشیر نے حوالدار کو ٹوکتے ہوئے غصے سے کہا۔ جی اچھا سر، شمشیر نے ایک سخت نظر ان دونوں پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ دیکھیں آپ دونوں ہمارے لیے قابل احترام شہری ہیں، جو آپ کے معصوم بچے کے ساتھ ہوا اس کا مجھے افسوس ہے۔ یہ دونوں ابھی آپ کے سامنے کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک لگا کر آپ سے معافی مانگیں گے۔ شمشیر نے غصے سے ان دونوں لڑکوں کو دیکھا جو شمشیر کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ معافی مانگو، سنائی نہیں دیا؟ شمشیر نے اونچی آواز میں کہا۔ جی ہمیں معاف کر دیں، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ دونوں لڑکے دھیمی آواز میں معافی مانگنے لگے۔ اونچا بولو اور کان پکڑو، شمشیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ان دونوں کمزور سے لڑکوں نے اپنے سامنے کھڑے لمبے چوڑے شمشیر کو دیکھا اور منہ بناتے ہوئے کان پکڑ لیے۔ دیکھیں بیچارے شرمندہ ہیں، اب آپ لوگ بھی معاف کر دیں اور یہاں سائن کر دیں، شمشیر نے آہستہ مگر سخت آواز میں اپنے سامنے بیٹھے میاں بیوی سے کہا جو اس زخمی بچے کے ماں باپ تھے۔ ہم کیسے معاف کر دیں افسر؟
ان دونوں نے بہت نقصان کیا ہے ہمارے بچے کا، وہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کی پڑھائی کا بھی سال ضائع ہوا ہے۔ ان لوگوں کو سزا تو ملنی چاہیے نا، ہم اپنا کیس واپس نہیں لیں گے۔ بچے کے والد نے غصے سے شمشیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شمشیر اپنے ہونٹ کاٹتا تھوڑی دیر خاموش رہا۔ ابھی وہ زندہ ہے، اس بات پر شکر کر کے ان دونوں کو معاف کر دو، ورنہ دیکھو حادثہ اس سے بڑا بھی ہو سکتا تھا۔ شمشیر تھوڑے نرم لہجے میں بولا، دیکھو افسر، ہم انہیں معاف نہیں۔ اب کے بچے کی ماں نے بولنا شروع کیا۔ میں نے کہا ان دونوں کو معاف کر دو، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ شمشیر نے ایک دم اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیبل پر زور سے رکھتے ہوئے غصے سے کہا اور جھک کر ان دونوں کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ باپ کو شمشیر کی آنکھوں سے خوف آیا اور اس نے گھبرا کر سامنے پڑا پین اٹھایا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس مرد کی بیوی نے بولنا چاہا۔ تم چپ کرو، شکر کرو ہمارا بچہ زندہ ہے، اے ایس پی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مرد نے پیپر پر سائن کر دیے۔ شمشیر گہرا سانس لیتا سیدھا ہوا۔ اس کی نظر ان دونوں لڑکوں پر پڑی جو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی اٹھ کر جانے لگے۔ سنو، شمشیر نے پیچھے سے آواز لگائی۔ جی، اب سائن تو ہم نے کر دیا ہے، مرد نے پلٹ کر جواب دیا۔ ہاں، لیکن ان دونوں پر جو غصہ ہے وہ نکال کر جاؤ۔ غصہ نکالنے کے لیے کوئی مدد چاہیے ہو تو بتاؤ۔ شمشیر نے دونوں لڑکوں کو گھورا۔ ان دونوں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ مرد نے حیران ہو کر شمشیر کو دیکھا۔ دیکھو، میں پولیس والا ہوں، تھوڑا مجبور ہوں، مگر اتنا مجبور نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں ساری رات اپنے فیصلے پر روتے رہو، اس لیے ان دونوں کو دو دو تھپڑ لگاتے جاؤ۔ اگر لاٹھی کی ضرورت ہے تو وہ بھی مل سکتی ہے، شمشیر نے تفصیل سے سمجھایا۔ عورت ہلکا سا مسکرائی اور ان دونوں لڑکوں کے نزدیک آئی۔ دیکھیں آنٹی، اگر آپ نے ہمیں ہاتھ لگایا تو ان میں سے ایک لڑکا بولنے لگا۔ بکواس بند، شمشیر غصے سے دھاڑا۔ وہ لڑکا یہ دھاڑ سن کر خاموش ہو گیا۔ عورت نے دونوں لڑکوں کو زوردار تھپڑ لگائے اور ان کو گالیاں دیں۔ مرد بھی آگے بڑھا اور ان کے بالوں کو پکڑ کر دھلائی کی۔ وہ دونوں خاموشی سے سر جھکائے مار کھاتے رہے۔ ان دونوں نے اپنا غصہ نکالا اور ایک نرم نظر شمشیر پر ڈالی۔ شکریہ اے ایس پی، سنا تھا کہ تم کچھ خاص اچھے نہیں ہو، مگر اللہ تمہیں نیک اور مزید اچھا بنائے۔ عورت نے شمشیر کو دعا دی۔ شمشیر نے اپنا سر خم کیا۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ اے ایس پی، تم نے اچھا نہیں کیا یہ، ایک لڑکے نے اپنا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ شمشیر مسکرا کر اس کے پاس آیا اور ان دونوں کو ایک ایک تھپڑ لگایا۔ دونوں کا سر گھوم گیا۔ پھر شمشیر نے گہری سانس لی اور ان دونوں کو فارغ کر دیا۔ میرے شمشیر کو ہفتہ ہو گیا ہے۔ ایک بار بھی پلٹ کر اس نے پوچھا نہیں کہ ہم زندہ بھی ہیں یا مر گئے۔ اللہ ایسی نافرمان اولاد کسی کو نہ دے۔ زاہدہ سر پر دوپٹہ لپیٹے دکھ سے کہنے لگیں۔ اماں، کیوں خود کو تکلیف دیتی ہو اس بے وفا کو یاد کر کے؟ وہ وہاں اپنی زندگی مزے سے جی رہا ہے، کیا بتاؤں وہ وہاں کیا کیا کر رہا ہے۔ شکر کریں کہ آپ اس کی حرکتوں سے بے خبر ہیں، عظیم نے ماں کا سر دباتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ سکندر اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے پوچھنے لگے۔ مہرو نے ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی زاہدہ کے سامنے رکھی۔ ابا رہنے دیں، میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، بس میں چاہتا ہوں آپ لوگ مزید خود کو تکلیف مت دیں، بس اللہ سے دعا کریں اب وہ وقت کی مار کھا کر ہی واپس لوٹے گا۔ عظیم میں نے کہا بتاؤ اب کیا کرتا پھر رہا ہے وہ؟ سکندر نے سختی سے پوچھا۔ ابا جی، وہ تھانے میں وہی بدماشی کر رہا ہے، گناہ گاروں کو جیل سے رہا کر رہا ہے اور بیچارے معصوم لوگوں کو جیل میں ڈال رہا ہے۔ وہ یہ سب سیٹھ کے کہنے پر کر رہا ہے، اوپر سے اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلا رہتا ہے، مگر رات میں… عظیم کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ رات میں کیا؟ سکندر نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ابا، میں اپنی ماں اور مہرو کے سامنے آپ کو کیا بتاؤں، بس اب چھوڑیں۔ عظیم سر جھٹکتا پھر سے زاہدہ کا سر دبانے لگا۔ اللہ اللہ، میرا شیرو بغیرت نہیں ہو سکتا، ہائے شیرو تجھے اللہ پوچھے۔ زاہدہ زاروں قطار رونے لگی۔ مہرو نے اٹھ کر پانی کا گلاس زاہدہ کو پلایا۔ بس زاہدہ بیگم، اب شیرو کا نام بھی مت لینا، بہت رو لیا تم نے اس کو، سمجھو کہ ہمارے لیے مر گیا۔ سکندر نے ہاتھ اٹھا کر زاہدہ کو رونے سے روکا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عظیم نے اپنے سے دور جاتے باپ کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور پھر سے زاہدہ کا دل بہلانے لگا۔ تو بھی میرے ساتھ چلے گا گوگے؟
میں نے محلہ بدلا ہے مگر اپنا دوست نہیں بدلا، آئی سمجھ؟ گوگا جو اس وقت مزے سے صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا سامنے لگے فل سائز LCD پر مووی دیکھ رہا تھا، ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا۔ کیا میں؟ شیرو بھائی کیوں مروانا ہے مجھے؟ گوگا گھبرایا۔ میرے ہوتے ہوئے تو نہیں مر سکتا۔ خیر، سیٹ نے کچھ اسپیشل دعوت دی ہے، لگتا ہے کچھ گند بھی ہوگا وہاں، مگر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آج یہیں میرے گھر رک جانا، پتہ نہیں سیٹ کے گھر سے کب واپسی ہو۔ شمشیر نے سگریٹ کی ڈبیا اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے عظیم الشان بھائی آپ کے بارے میں کیا کیا الٹی سیدھی باتیں محلے میں پھیلا رہے ہیں؟ گوگا ٹی وی کی آواز کم کرتا بولا۔ اب کیا بکواس کر رہا ہے؟ شمشیر نے سگریٹ جلائی اور ایک کش لیا۔ کہتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہو، لوگوں کی بد دعائیں لے رہے ہو، اور تو اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم رات میں طرح طرح کی لڑکیاں بلواتے ہو۔ اچھا، بس یہی کہا؟ ہاں ہاں، بیچارہ ڈر رہا ہے مجھ سے، ایک تو ڈرپوک بہت ہے وہ، اس لیے مجھے مزہ نہیں آتا اس کے ساتھ لڑنے کا۔ خیر دفع کرو اسے، شمشیر نے ہنستے ہوئے بات ٹالی۔ مگر شیرو بھائی، آپ کے گھر والے اور پورا محلہ اس کی باتوں پر یقین کرتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ عظیم کو اتنا اچھا کیوں سمجھتے ہیں؟ گوگے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ اب اکثر شام میں شمشیر کے پاس آ جاتا تھا۔ دفع کرو عظیم کو، میرے لیے اس کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا، اور نہ ہی یہ لوگ میرے سگے لگتے ہیں جو میں ان کی فکر کروں۔ فی الحال پارٹی میں جانے کی تیاری کر، گھر سے کوئی ڈھنگ کے کپڑے لے کر آ، اپنے دے دیتا مگر تو بہت ٹڈا سا ہے۔ شمشیر نے گوگے کے قد پر چوٹ کی جس پہ وہ حسب معمول تب گیا۔ بس شیرو بھائی، آپ کا قد کچھ زیادہ لمبا ہے، میں نارمل ہوں، ویسے بھی آج کل چھوٹے قد کے لڑکوں کا فیشن ہے۔ گوگے نے پھر سے ٹی وی کی آواز زیادہ کی۔ ہاں ہاں، اچھا مان لیا، اب چل نکل، اپنے گھر کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آنا۔ شمشیر نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر ٹی وی بند کیا۔ یہ کیا، مووی تو پوری کرنے دیں، چلا جاؤں گا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، گوگے نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ اف گوگے، تو بہت تنگ کرنے لگا ہے، سارا دن میرے اپارٹمنٹ میں آ کر یہ فالتو کا ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، اب تو بھی کوئی کام وام شروع کر، شمشیر نے سختی سے اسے ڈانٹا۔ واہ شیرو بھائی واہ، گوگا فلمی انداز میں کھڑا ہوتا تالیاں بجانے لگا۔ شمشیر سکندر عرف شیرو بھائی، آج ہمیں فالتو کہہ رہے ہیں جو کل خود ہمارے ساتھ بیٹھ کر وقت ضائع کرتے تھے، ہمیں کام کرنے کے لیکچر دے رہے ہیں، صدقے جاؤں، گوگا طنزیہ انداز میں بولا۔ ہاں اب سمجھ آ رہی ہے کہ کام کرنا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، شمشیر نے اپنی سگریٹ ختم کی اور لاپرواہی سے بولا۔ ویسے بہت بدل گئے ہو، اب زیادہ باتیں بھی نہیں کرتے، ہر وقت ٹپ ٹاپ رہتے ہو، کپڑے بھی اچھے اچھے پہننے لگے ہو، کیا بات ہے، تھانے میں لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں؟ گوگے نے شمشیر کے پاس آ کر رازداری سے پوچھا۔ ہاں، بڑی بڑی مونچھوں والی لڑکیاں کام کرتی ہیں وہاں، اب میرا دماغ نہ کھا اور نکل یہاں سے۔ شمشیر نے باقاعدہ اسے بازو سے کھینچ کر دروازے سے باہر نکالا۔ وہ منہ بناتا اپنی بائک اسٹارٹ کرنے لگا۔ اس وقت سب ٹی وی لاؤنج میں موجود ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ سکندر نے اپنے کھانے کی پلیٹ صاف کی اور ایک سائڈ پر رکھی، پانی کا جگ تھام کر گلاس میں پانی ڈالنے لگے۔ عظیم اور مہرو بیٹا، میں نے اور زاہدہ نے ایک فیصلہ کیا ہے، سکندر نے اپنا پانی کا گلاس بھرتے ہوئے کہا۔ جی ابا، آپ حکم کریں، عظیم نے ہمیشہ کی طرح عزت سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی جمعے کو تم دونوں کا نکاح کر دیں، سکندر نے فیصلہ سنایا اور پانی کا ایک گھونٹ بھرا۔ مہروز کے ہاتھ میں پکڑا روٹی کا نوالا منہ میں جاتے جاتے رک گیا۔ ابا جان، اس جمعے کو؟ آپ، آج پیر ہے، صرف 4 دن پڑے ہیں، عظیم حیران ہوا۔ بس عجیب سے وہم ہوتے ہیں مجھے، شیرو بظاہر خاموشی سے یہاں سے چلا گیا ہے، مگر مجھے لگتا ہے وہ کوئی الٹا کام ضرور کرے گا، تم بس کل سے انتظام کرو، میں نے کچھ پیسے جمع رکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ویسے بھی سادگی سے نکاح کرنا ہے، میں چاہتا ہوں تم دونوں کے نکاح کی خبر شیرو تک کا نہ پہنچے، ایک بار بس نکاح ہو جائے پھر شادی اور ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے، سکندر نے تفصیل سے جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے ابا، مگر محلے والے کیا سوچیں گے کہ ہم یوں اچانک، عظیم خود بھی مہروز سے جلد از جلد شادی کرنا چاہتا تھا، مگر یوں اتنی اچانک اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ دیکھو عظیم، ایک بار نکاح ہو جائے گا تو مجھے سکون سے نیند آ جایا کرے گی، گھر سے جاتے وقت شیرو کی آنکھوں میں جو انتقام تھا وہ تم نے شاید محسوس نہیں کیا،
اور پھر تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ شیرو نے جاتے وقت مہرو سے کیا کہا تھا؟ سکندر نے عظیم کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تھا اس نے مہرو سے؟ عظیم نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے مہروج کو دیکھا جو ابھی تک نوالا ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ بس چھوڑو، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ سکندر نے اسے ٹالنا چاہا۔ ابا جان مجھے بتائیں، کیا چھپا رہے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ عظیم نے اونچی اور سخت آواز میں پوچھا۔ اس بے غیرت نے مہرو سے کہا کہ وہ ایک شرط پر گھر سے نہیں جائے گا، اگر مہرو اس سے شادی کر لے۔ سکندر نے افسوس سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مہروج نے کانپتے ہاتھوں سے نوالا واپس پلیٹ میں رکھا۔ اب اس کی بھوک اڑ چکی تھی۔ واٹ؟ یہ کہا اس نے؟ اور مہرو، تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ تم اسی وقت مجھے بتاتی، میں اسے قتل کر دیتا۔ عظیم ایک جھٹکے سے کرسی کھسکاتا کھڑا ہوا۔ بیٹا، مہرو کو میں نے ہی منع کیا تھا کہ مت بتائے، خواہ لڑائی ہو جاتی۔ ویسے بھی شیرو نے یہ سب بس تمہیں تنگ کرنے کے لیے کہا ہوگا، ورنہ اسے پتہ ہے مہرو اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے، اور وہ نالائق مہرو کے قابل ہے بھی نہیں۔ زاہدہ بھی اپنی کرسی سے اٹھی اور عظیم کو سمجھانے والے انداز میں بولی۔ مہرو، تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو 2 تھپڑ لگاتی اور گربان سے پکڑ کر اسی وقت گھر سے باہر کرتی۔ عظیم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائی۔ میں نے اسے تھپڑ مارا تھا اور بہت برا بھلا بھی کہا، مہرو آہستہ اور بھرائی آواز میں بولی۔ ابا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، وہ میری ہونے والی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہے، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ عظیم غصے سے پاگل ہونے لگا۔ مہروج نے ڈرتے ہوئے عظیم کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ ایک ساتھ نمایاں تھا، جیسے وہ شمشیر کو ابھی جان سے مار دے گا۔ آج سے پہلے مہروج نے عظیم کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بس عظیم، سنبھالو خود کو، اسی لیے میں چاہتا ہوں یہ نکاح جلد از جلد ہو جائے۔ ایک بار نکاح ہو جائے پھر شیرو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ سکندر نے عظیم کو ٹوکا۔ ٹھیک ہے ابا، جیسا آپ کہیں، میں سب انتظام کر لوں گا، اور یہ بھی بتا دیں کہ کس کس کو بلانا ہے تاکہ میں پیغام دے دوں۔ عظیم نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ بس محلے سے 2-3 فیملیز کو بلانا ہے، ایک تو صدیقی صاحب کو، دوسرا حمید صاحب، اور تیسرا وہ کیا نام ہے مہرو تمہاری دوست کے والد کا؟ سکندر نے خاموش بیٹھی مہرو کو مخاطب کیا۔ جی، اس کے ابو کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کا نام ایمن ہے، اور اس کا بڑا بھائی اور بھابھی ساتھ ہوتے ہیں۔ مہرو نے 2 گلی چھوڑ کر اپنی دوست کا بتایا جو اس کی کالج کے زمانے کی دوست تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرنا، اپنی دوستوں کو تم خود ہی پیغام دے دینا، عظیم نے مہروج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے مہروج کچھ پریشان اور اداس لگی۔ کیا بات ہے مہرو، تمہیں مسئلہ تو نہیں ہوا اچانک نکاح رکھنے سے؟ عظیم نے بہت نرمی سے پوچھا۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ سب کو ٹھیک لگے، مہروج نے سر جھکا کر جواب دیا۔ اللہ تم دونوں کو خوش اور آباد رکھے۔ میری دلی مراد تھی کہ مہرو میرے عظیم کی دلہن بنے۔ ماشاء اللہ تم دونوں ایک ساتھ لگتے بھی بہت اچھے ہو، زاہدہ نے مہروج کے جھکے سر پر ہاتھ سے پیار دیتے ہوئے کہا۔ واہ شیرو بھائی، یہاں تو بہت ٹائٹ والا سین لگ رہا ہے۔ گوگا اور شیرو آگے پیچھے چلتے ہوئے سیٹھ کے فارم ہاؤس داخل ہوئے۔ فارم ہاؤس کافی بڑا تھا اور سیٹھ نے آج کچھ خاص طرح سے سجایا ہوا تھا۔ سوئمنگ پول کے اندر لائٹس لگی تھیں، باغ میں لگے سب پودوں کو بھی لائٹوں سے سجایا ہوا تھا۔ لان میں ایک طرف لائیو کھانا بن رہا تھا، جس کی خوشبو گوگے اور شمشیر کو باہر سے آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں آس پاس دیکھ کر مسکراتے ہوئے اندر کی طرف جانے لگے۔ راستے میں ہی ان کی نظر عمران پر پڑی۔ ارے ASP شمشیر سکندر صاحب، آپ کا ہی تو انتظار ہو رہا تھا۔ عمران نے خوشی سے جھکتے ہوئے شمشیر سے ہاتھ ملایا۔ میرا انتظار؟ کیوں، خیریت؟ شمشیر ہاتھ ملاتا پوچھنے لگا۔ جناب سیٹھ صاحب نے یہ پارٹی خاص طور پر آپ کے لیے تو دی ہے، آخر آپ ASP بن گئے ہو، اور خیر بہت ہی کامیابی سے سیٹھ صاحب کا کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے، عمران چلتے چلتے بتانے لگا۔ شمشیر اور گوگا بھی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اچھا، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، شمشیر اپنا کان کھجاتا بولا۔ کوئی بات نہیں، آپ کے لیے ویسے بھی یہ سرپرائز تھا، مانی نے ایک بہت بڑا گیٹ کھولتے ہوئے کہا اور ان دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس دروازے سے اندر کی طرف گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی شمشیر نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کیں، کیونکہ اندر کی لائٹنگ بہت مختلف انداز میں کی گئی تھی۔ کہیں ڈسکو لائٹس تھیں تو کہیں
ڈم لائٹس تھیں۔ شمشیر نے آنکھیں کھول کر دوبارہ چاروں طرف دیکھا۔ ہال کے ایک طرف اونچی آواز میں میوزک لگا تھا اور چند لڑکے لڑکیاں بے ڈنگے انداز میں ناچ رہے تھے۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا کمرہ نما ہال تھا جہاں بڑے سائز کے صوفے رکھے تھے اور ان میں کچھ درمیانی عمر کے لوگ ہاتھوں میں مشروب تھامے بیٹھے اونچی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ انہی لوگوں کے درمیان شمشیر کو سیٹھ بیٹھا نظر آیا۔ وہ گوگے کو اشارہ کرتا سیٹھ کی طرف چلنے لگا۔ السلام علیکم، شمشیر نے سیٹھ کے پاس پہنچ کر اونچی آواز میں کہا، کیونکہ میوزک کا شور وہاں تک آ رہا تھا۔ ارے ارے میرا شیرو! سیٹھ اپنا گلاس ٹیبل پر رکھتا خوش اخلاقی سے اٹھا اور شمشیر کا کندھا تھپ تھپایا۔ آؤ بیٹھو، تم ہی تو مہمان خصوصی ہو، سیٹھ نے اپنے پاس خالی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرا دوست ہے، شمشیر نے گوگے کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ ہاں، میں جانتا ہوں اسے، کیسے ہو گوگے؟ سیٹھ نے گوگے سے بھی ہاتھ ملایا۔ جی ٹھیک، گوگے نے بہت مشکل سے اپنے حلق سے آواز نکالی۔ اچھا تم ایسا کرو، وہاں بیٹھ جاؤ، اور تم آؤ شیرو، یہاں بیٹھو۔ سیٹھ نے ایک بار پھر اپنے پاس والی جگہ پر اشارہ کیا۔ شمشیر نے ایک نظر گوگے پر ڈالی، وہ سر ہلاتا تھوڑے فاصلے پر موجود خالی صوفے پر بیٹھ گیا۔ مانی انہیں کہو ذرا 2 منٹ یہ میوزک بند کریں، سیٹھ نے مانی کو اونچی آواز میں کہا۔ جی سیٹھ صاحب۔ وہ بھاگتا ہوا دوسرے ہال کی طرف گیا۔ چند سیکنڈ میں میوزک کی آواز آنا بند ہو گئی۔ جی تو جس بچے کا آپ سب کو انتظار تھا وہ یہاں تشریف لا چکا ہے، ان سے ملیے، ہمارے نئے ASP شمشیر سکندر عرف شیرو۔ سیٹھ اپنے جگہ سے کھڑا ہوا اور روبدار آواز میں بولا۔ سب کی نظریں سیٹھ کے ہاتھ کے اشارے کی سمت گئیں۔ شمشیر نے ایک نظر ان 10-12 لوگوں پر ڈالی جو اسی کو دیکھ رہے تھے، پھر گہرا سانس لیتا کھڑا ہوا اور زبردستی مسکرایا اور سر جھکا کر سلام کیا۔ سب باری باری اٹھ کر اسے ہاتھ ملانے لگے۔ واہ شمشیر سکندر، نام بھی تمہاری طرح خوب ہے، خیر سے مبارک ہو، ان میں سے ایک شخص نے شمشیر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، شمشیر نے سنجیدگی سے جواب دیا اور ایک لاپرواہ سی نظر سب پر ڈالی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ سب لوگ اسے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اسے اندازہ ہونے لگا کہ عنقریب یہ سب اپنے اپنے کام کے لیے استعمال کرنے والے ہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور سر جھٹکا۔ یہ لیجئے مشروب۔ شمشیر کو اپنی ایک طرف سے بہت دھیمی اور سریلی سی آواز آئی۔ اس کے چہرے کے سامنے ایک خوبصورت ہاتھ تھا اور اس ہاتھ میں ایک گلاس تھام رکھا تھا۔ مشروب کی بو شمشیر نے محسوس کی تو وہ جان گیا کہ یہ ایک حرام مشروب ہے۔ شمشیر نے اپنی نظروں کو حرکت دی اور اب اس ہاتھ والی کو دیکھا اور چند لمحے دیکھتا رہا۔ وہ ایک خوبصورت بلکہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ شمشیر کی نظر اس کے کندھے پر جھولتے سلکی بالوں پر پڑی، پھر اس نے ایک نگاہ اوپر سے نیچے ڈالی۔ اس لڑکی نے سلیو لیس لمبی میکسی نما فراک پہن رکھا تھا۔ اس کے بال اتنے لمبے نہ تھے مگر کافی سلکی اور خوبصورت تھے۔ آنکھوں کا رنگ گرے تھا یا شاید لینس لگا رکھے تھے۔ ناک میں نازک سی لونگ پہنی ہوئی تھی۔ ہونٹ بہت مناسب سے تھے جنہیں ہلکے لال رنگ سے ڈھکا ہوا تھا۔ گردن لمبی اور نازک سی تھی جیسے ماڈلز کی ہوتی ہے۔ میکسی کا گلا کافی گہرا تھا۔ شمشیر کی نظر جیسے ہی گہرے گلے پر پڑی اس نے اپنی نگاہ پھیر لی۔ شکریہ مگر میں یہ نہیں پیتا۔ شمشیر نے اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے تھوڑا پیچھے کھسکایا جس میں اس نے گلاس تھام رکھا تھا۔ یہ سنتے ہی وہاں پر موجود ہر شخص نے بے ڈھنگم سا کہکہا لگایا۔ کیا کہا شیرو؟ تم یہ نہیں پیتے؟ لو جی، ہاں ہاں، چلو کوئی بات نہیں، آج ایک گھونٹ ملکہ کے ہاتھ سے پی کر دیکھو، پھر بار بار مانگو گے، سیٹھ نے ہنستے ہوئے کہا اور ملکہ کو ایک اشارہ کیا۔ جی جناب، ایک گھونٹ لے کر دیکھیے، یہاں مشروب سے زیادہ مشروب پلانے والی کا نشہ ہوتا ہے، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ ملکہ ایک ادا سے شمشیر کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی اور دوبارہ گلاس اس کے چہرے کے پاس کیا۔ میں نے کہا نا میں یہ نہیں پیتا، شمشیر نے اب سختی سے کہا اور ملکہ کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ گلاس میں موجود مشروب تھوڑا سا جھلک کر خوبصورت قالین پر گرا۔ اچھا چلیں کوئی نہیں سیٹھ صاحب، انہیں میں کولڈ ڈرنک پیش کر دیتی ہوں۔ ملکہ ایک بھرپور نظر شمشیر پر ڈالی جو بہت سرد نظریں اس پر ہی جمائے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ تم کولڈ ڈرنک لے آؤ، سیٹھ نے سر ہلا کر ملکہ کو اجازت دی۔ وہ شمشیر کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے دوسری سمت چلی گئی۔
اس کا نام ملکہ ہے، ماڈلنگ کرتی ہے، بہت ہی کام والی اور زبردست لڑکی ہے۔ تم کبھی فرصت سے اس سے ملنا، تمہیں بھی بہت پسند آئے گی، سیٹھ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ شمشیر نے لاپرواہی سے کندھا جھٹکا، یوں جیسے اسے ان سب سے کوئی مطلب نہیں۔ خیر سیٹھ صاحب، مجھے نہیں معلوم تھا آپ میرے لیے اتنی بڑی پارٹی ارینج کریں گے، شمشیر نے ارد گرد نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ بھائی تمہیں اپنے یاروں سے بھی ملوانا تھا اور شاباشی بھی تو دینی تھی۔ پرسوں جو تم نے ہمارے 2 لڑکوں کو چھڑوایا ہے جیل سے، مانی جاؤ ذرا ٹیپو اور اس کے دوست کو بلاؤ، سیٹھ نے اپنے ایک طرف کھڑے مانی کو مخاطب کیا۔ اس نے فوراً حکم پر عمل کیا اور ان دونوں کو لے آیا، جو سامنے والے ہال میں ہی موجود تھے جہاں تھوڑی دیر پہلے ناچ گانا ہو رہا تھا۔ اوہ اے ایس پی صاحب، آپ آ گئے، ٹیپو نے مسکرا کر شمشیر کی طرف اپنا ہاتھ پھیلایا۔ آج اس کا رنگ ڈھنگ بدلا ہوا تھا۔ وہ کافی گہرے رنگ کی شرٹ پہنے، 2 موٹی سونے کی چین گلے میں ڈالے خود کو منا بھائی تصور کر رہا تھا۔ شمشیر نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور ہلکا سا دبا کر چھوڑ دیا، جس سے ٹیپو نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ شیرو، مجھے امید تھی کہ تم میرا یہ کام کر دو گے، مگر اتنی جلدی اور آسانی سے کر دو گے یہ نہیں سوچا تھا۔ بہرحال تم نے مجھے متاثر کیا ہے، سیٹھ نے شمشیر کا کندھا تھپتھپایا۔ میں جب کسی سے کمٹمنٹ کر دوں تو پھر مکرتا نہیں ہوں، اور میں جانتا ہوں یہ جاب آپ نے مجھے کیوں دلوائی ہے، اس لیے یاد رکھیں میں احسان فراموش نہیں ہوں، شمشیر نے سیٹھ کو دیکھ کر سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ مگر انکل، اس نے وہ تھپڑ مارے تھے، یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹیپو نے آنکھوں کے اشاروں میں سیٹھ کو یاد دلانا چاہا۔ ہاں 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 بھائی شیرو، تم نے اس بیچارے کمزور سے بچے کو 2 ہاتھ لگا دیے، دیکھو نا ابھی تک اس کے چہرے پر نشان ہیں، سیٹھ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ سیٹھ، مجھے کسی نے پہلے دن کہا تھا کہ مجھے یہ جگہ اس لیے دی گئی ہے کہ میں کافی الٹے اور ناجائز کام کر سکوں، مگر ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں کرتے وقت پولیس کی وردی کا ایک گریس ہوتا ہے، اسے نظر انداز نہ کروں۔ سو بس مجھے 2 ہاتھ لگانے پڑے ان دونوں کو، گریس کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ شمشیر نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا جو منہ بنائے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں ہاں خوب کہی، پولیس کی وردی کا گریز تو ہوتا ہے، صحیح بات ہے، چلو تم دونوں اب جاؤ پارٹی انجوائے کرو، سیٹھ نے ان دونوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں وہاں سے سر ہلاتے چلے گئے۔ ملکہ کہاں رہ گئی؟ شیرو کے لیے کولڈ ڈرنک لینے گئی تھی، سیٹھ نے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ میں لے آئی ہوں جناب، یہ لیجئے، ملکہ ایک ادا سے مسکراتے ہوئے شمشیر کے نزدیک آئی اور گلاس اس کی طرف کیا۔ تھینکس، شمشیر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور گلاس تھام لیا۔ میرا دوست بھی ہے، اسے بھی لا دیں، شمشیر نے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑے گوگے پر ڈالی۔ آپ کا دوست ہے تو ہمارا بھی دوست ہوا، ابھی ان کے لیے لے آتی ہوں، ابھی ان کے لیے بھی لے آتے ہیں، ملکہ اپنی گھیردار میکسی کا کنارہ پکڑتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سب اپنی نشستوں پر دوبارہ بیٹھ گئے، میوزک دوبارہ چل پڑا اور پھر سے وہی محفل جم گئی۔ کھانے کا انتظام فارم ہاؤس کے باہر بنے لان میں کیا گیا تھا، جہاں کرسیوں اور ٹیبلز ایک ترتیب سے لگائے ہوئے تھے اور ایک طرف لمبی قطار میں لائیو باربیکیو اور پوریاں تلی جا رہی تھیں۔ پورے لان میں کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، موسم بھی بہت اچھا تھا۔ گوگا اور شمشیر اپنا کھانا پلیٹ میں ڈالے ایک طرف لگے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ابھی ان دونوں نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ملکہ بھی اپنی پلیٹ سنبھالتی ان کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو شیرو صاحب کیسے ہیں آپ؟ ملکہ نے ایک نظر شمشیر پر ڈالی جو منہ میں موجود نوالے کو آہستہ سے چبا رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، شمشیر نے بنا اسے دیکھے جواب دیا اور دوسرا نوالا توڑنے لگا۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں ہم سب کے ساتھ؟ ملکہ نے بھی اپنی پلیٹ سے ایک بوٹی کو بڑی نفاست سے کانٹے نما چمچ میں پھنسایا اور منہ میں ڈالا۔ کچھ خاص اچھا نہیں لگ رہا، شمشیر نے صاف گوئی سے بتاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ ہاں ہاں ریئلی؟ آپ تو بہت سچے انسان ہیں، مطلب میرے ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ محفل کچھ خاص اچھی نہیں لگی؟ ملکہ نے دلچسپی سے شمشیر کو دیکھا جو اب چمچ اٹھائے بریانی کھانے کے موڈ میں تھا۔ آپ کے ہوتے ہوئے مطلب؟ آپ کو میں جانتا تک نہیں ہوں، شمشیر نے ناسمجھی میں ملکہ کی طرف دیکھا۔ تو جان لیں میں حاضر ہوں، ملکہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ اچھا دیکھتے ہیں اگر میرا موڈ بنا تو، شمشیر نے چاولوں سے چمچ بھرا اور منہ میں ڈالا۔ گوگے کچھ چاہیے تو نہیں تجھے؟
شمشیر نے ایک نظر اپنے دوست پر ڈالی جو بہت تیزی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا، جیسے وہ بس کھانا ہی کھانے آیا ہو۔ ہاں، وہ کچھ پینے کو ساتھ مل جاتا، جیسے کولڈ ڈرنک وغیرہ تو۔ گوگا کھانے سے ہاتھ روکتا بولا۔ ملکہ جی، کیا آپ میرے دوست کے لیے ایک کوک لا دیں گی؟ آخر میرا دوست آپ کا دوست ایک ہی بات ہے نا؟ شمشیر نے مسکرا کر ملکہ کو دیکھا جو زبردستی مسکراتے ہوئے سر کو خم کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ چل بس، بہت ہو گیا کھانا پینا، گھر چل۔ ملکہ کے جاتے ہی شمشیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کیا مطلب شیرو بھائی؟ ابھی تو میں نے کچوری کھانی ہے اور پھر میٹھا بھی۔ اور وہ ملکہ گوگا منہ میں نوالا بھرے بہت مشکل سے بولنے لگا۔ ایک لگے گی ملکہ کے بچے، عجیب وحشت ہو رہی ہے اس لڑکی سے۔ میں جا رہا ہوں، تو کھانا ٹھوس کر آ جانا۔ شمشیر نے اپنے بائک کی چابی اٹھائی اور جانے لگا۔ اچھا، میں بھی آ رہا ہوں بھائی۔ گوگا منہ بناتا ہاتھ جھاڑتا شمشیر کے پیچھے بھاگا۔ شمشیر سیٹھ سے معذرت کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ملکہ ہاتھ میں کولڈ ڈرنک پکڑے شمشیر کو وہاں سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ شمشیر نے جان بوجھ کر ملکہ کو وہاں سے بھگایا تھا۔ شمشیر نے پلٹ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا اور فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ ملکہ نے گہرا سانس لیا اور اسی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایک نظر شمشیر کے بچے ہوئے کھانے پر ڈالی اور مسکرا کر شمشیر کی پلیٹ اپنی طرف کھسکائی۔ ملکہ کو شمشیر پہ بہت زبردست سا کرش ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سکندر اور عظیم نکاح کی تیاریوں میں لگ گئے۔ زاہدہ نے مہروز کو ایک خوبصورت جوڑا بنوا دیا۔ عظیم اور مہروز کے نکاح کی خبر آہستہ آہستہ پورے محلے میں پھیل گئی۔ شمشیر تھانے سے واپس آیا اور اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تو ٹی وی چلنے کی آواز سے وہ سمجھ گیا کہ گوگا فارغ پہلے سے ہی گھر میں موجود ہے۔ وہ اپنے شوز اتارتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ کوئی کام دھندا ڈھونڈ لے، یوں فارغ رہ کر سارا دن ٹی وی دیکھ کر کیا ملے گا؟ شمشیر نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور ایک طرف رکھی۔ یار شمشیر بھائی، سچ کہوں تو اس بڑی اسکرین پر فلم دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور ویسے میں اتنا کوئی فارغ بھی نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے اپنا نوکر جو بنا لیا ہے۔ گھر آیا تو اتنا بکھرا ہوا تھا، دیکھیں کیسے صاف کیا ہے، اور تو اور آپ کے ناشتے کے برتن بھی میں نے دھوئے ہیں، اور آج آپ کے لیے بریانی بھی لایا ہوں۔ اپنے جمشید کے ہاں قرآن خوانی تھی، اس سے کہا کہ آپ کے لیے پارسل کرے، اور آپ کہتے ہیں کام دھندا کروں؟ گوگے نے خفا انداز میں کہہ کر سر جھٹکا۔ اچھا، بہت مہربانی، گھر صاف کر دیا۔ اب مجھے اپنی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے 2 افسر لگوانے پڑیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں رکھ دیا ہوگا سب کچھ۔ شمشیر نے ارد گرد نظر دوڑائی اور اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی اتارنے لگا۔ شیرو بھائی، ویسے سب لوگ صحیح کہتے ہیں، آپ نا احسان فراموش ہیں۔ گوگا منہ بناتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اچھا، زیادہ باتیں نہ کر، کھانا گرم کر اور لگا بھی دے، میں ذرا چینج کر کے آیا۔ شمشیر اپنے گھر کی چپل پہنتا کمرے کی طرف گیا۔ اتنی دیر میں گوگے نے بریانی گرم کی ساتھ رائتا نکال کر پیالے میں ڈالا اور میز پر سجا دیا۔ اتنی دیر میں شمشیر بھی کپڑے بدل کر ہاتھ منہ دھو کر باہر آیا۔ دیگی بریانی کی بات ہی الگ ہے، ویسے بہت بھوک لگ رہی تھی آج، شکریہ اس عنایت کا۔ شمشیر نے ٹرے سے بریانی نکالتے ہوئے گوگے کو محبت سے دیکھا۔ واہ، آپ اور شکریہ، مینشن ناٹ۔ گوگا دانت نکالتے ہوئے خوشی سے بولا۔ کیا خوشبو ہے اس دیگی بریانی کی۔ شمشیر نے آنکھیں بند کر کے بریانی کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ ویسے جمشید ہے کیسا؟ اسے لے آنا کسی دن، کافی دیر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ شمشیر نے چاولوں سے چمچ بھرا۔ وہ ٹھیک ہے، نوکری لگ گئی ہے نا اس کی، اسی خوشی میں قرآن خوانی کروائی ہے۔ وہ بابو بھی اب مصروف ہو گیا ہے۔ گوگے نے اپنی پلیٹ بھی بریانی سے بھر لی۔ اچھا، زبردست، ایک تم ہی فارغ رہ گئے ہو، شمشیر نے کھاتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے نوکری کرنے کا۔ ارے یہ سب چھوڑیں، ایک ضروری بات تو بتاؤں، گوگے نے ایک دم کھانا روک کر اونچی آواز میں کہا۔ کیسی بات؟ شمشیر نے آبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے مہرو باجی ملی تھیں جمشید کے گھر، وہ بھی آئی تھیں، گوگے نے بتایا۔ مہرو؟ اچھا، شمشیر کھانا کھاتے ہوئے ایک دم سست پڑا۔ ہاں، اور پتہ ہے کیا، جمشید نے مجھے بتایا کہ مہرو باجی اور عظیم بھائی کا نکاح ہے اس جمعے کو، گوگے نے اپنی دھن میں بتایا۔ شمشیر کا چلتا ہوا منہ ایک دم رکا۔ جو چمچ وہ چاولوں سے بھر رہا تھا وہ بھی وہیں چھوٹ گیا۔ کیا کہا؟ شمشیر نے بہت مشکل سے آواز نکالی۔ وہ مجھے تو جمشید نے یہی بتایا،
مہرو باجی نے اس کی بہن سے مہندی لگوانے کی بات کی ہے نا، وہ مہندی بہت اچھی لگاتی ہیں اس لیے۔ گوگا شمشیر کی حالت دیکھتے ہوئے گھبرا کر تفصیل بتانے لگا۔ مہرو اور عظیم کی شادی؟ شمشیر نے گمسم سا ہو کر کہا۔ نہیں، بس نکاح ہے، سنا ہے شادی بعد میں دھوم دھام سے کریں گے، گوگے نے مزید بتایا۔ نکاح؟ اوہ، تو میرے ماں باپ کو ڈر ہوگا میں کوئی گڑبڑ نہ کر دوں۔ شمشیر تلخی سے مسکرایا۔ خیر، میں یہ نہیں ہونے دوں گا، شمشیر نے خشک انداز میں کہا۔ شیرو بھائی، لیکن مہرود باجی کی شادی تو عظیم بھائی سے ہونی ہی تھی۔ گوگا شمشیر کا رد عمل دیکھ کر حیران ہوا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، شمشیر نے نہیں میں سر ہلایا۔ مگر کیوں؟ آپ کیا مہرو باجی سے میرا مطلب ہے، گوگے نے ڈرتے ڈرتے پوچھنا چاہا۔ جو بھی ہو، مہروج بی بی عظیم کو اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی۔ ساری زندگی اس نے مجھے ہر رشتے سے، ہر خوشی سے محروم رکھا ہے، وہ کیسے اتنی آسانی سے خوشیاں حاصل کر سکتا ہے؟ شمشیر بے بسی سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اوہ شیرو بھائی، اگر آپ کہیں تو کل ہی، گوگے نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں خود دیکھ لوں گا، مگر کل شام مجھے لاہور جانا ہے، کوئی سیمینار ہے، ان لوگوں نے میرا نام دے دیا ہے۔ خیر، جمعے تک میں واپس آ جاؤں گا، اینڈ ٹائم پر ہی مزہ خراب کروں گا اس کا۔ شمشیر گوگے کی بات کاٹتا اپنا منصوبہ بنانے لگا۔ واہ بھائی، مطلب آپ ہیرو ہیں، اینڈ ٹائم پر انٹری ماریں گے، گوگا خوش ہوا۔ بس کچھ انتظام کرنے ہوں گے تو مجھ سے کانٹیکٹ میں رہنا، میں بتا دوں گا۔ شمشیر نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھا۔ اور ابھی کہتے ہیں میں فارغ اور فالتو انسان ہوں۔ خیر، اب کھانا تو کھا لیں، آپ کو تو بہت بھوک لگی تھی، گوگے نے اس کی پلیٹ میں بچی ہوئی بریانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب بھوک ختم ہو گئی ہے، بلکہ یوں لگتا ہے سب ختم ہو رہا ہو، شمشیر نے آخری بات آہستہ آواز میں کہی۔ گوگا کندھے اچکاتا اپنا کھانا کھانے لگا۔ شمشیر اپنے کام کے سلسلے میں لاہور چلا گیا اور یہ بات سکندر اور باقی سب گھر والوں کو بھی معلوم ہو گئی، لہٰذا سبھی بہت مطمئن سے انداز میں اپنی تیاری میں لگے رہے۔ عظیم بہت خوش تھا، اس نے اپنے لیے بہترین لباس خریدا، تیار ہونے کے لیے پارلر بھی گیا۔ ویسے بھی وہ خوش شکل تھا، مگر تیاری کے بعد زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مہروج نے رات میں مہندی جمشید کی بہن سے لگوا لی تھی، مگر تیار وہ بھی پارلر سے ہوئی۔ کسی کو بھی شمشیر کی طرف سے کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ نکاح کی تقریب مغرب کے بعد تھی اور اس کا انتظام گھر میں ہی کیا گیا تھا۔ مہروج پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ اس نے گولڈن رنگ کا غرارہ اور سرخ رنگ کی قمیض کے ساتھ سرخ رنگ دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ اس نے کبھی اتنا میک اپ نہیں کیا تھا، مگر آج وہ تیار ہو کر ایک گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں گجرے پہنے جو اسے عظیم کی طرف سے ملے تھے۔ اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے وہ گہرا سانس لیتی کھڑی ہوئی۔ ماشاء اللہ، مہرو بیٹی تو پوری گڑیا لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، زاہدہ نے کمرے میں آ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ دو اور خواتین بھی تھیں۔ مہروج نے شرما کر سر جھکا لیا۔ چلو بیٹی، مہمان آ گئے ہیں اور بس تھوڑی دیر میں نکاح بھی شروع ہو جائے گا، تم تھوڑی دیر باہر آ کر عورتوں میں بیٹھ جاؤ، زاہدہ نے مہرو سے کہا۔ وہ تینوں مہروج کو لیے باہر برآمدے میں آ گئیں جہاں عورتوں کا انتظام تھا۔ اوپر چھت پر مرد حضرات تھے۔ مہروج کو ایک سجے ہوئے صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھ گئی۔ اس کا دل عظیم کو دیکھنے کے لیے مچلنے لگا، مگر وہ صبر کرتی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سب عورتیں اسے دیکھتی تعریف کرنے لگیں۔ کچھ لڑکیاں موبائل نکال کر ویڈیو اور تصاویر بنانے لگیں۔ عظیم بھی اوپر مردوں میں بیٹھا سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح شروع ہونے والا تھا۔ شمشیر کو واپس کراچی پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ وہ سیدھا اپنے اپارٹمنٹ جانے کے بجائے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے گوگے سے سب انتظام خاموشی سے کروا لیے تھے۔ وہ راستے میں ایک جگہ گوگے سے ملا جو اپنے 3 عدد آدمیوں کے ساتھ موجود تھا۔ وہ سب اپنی اپنی بائک پر آگے پیچھے شمشیر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی کہانی جاری ہے۔ اپنی رائے ضرور دیں، کیا شمشیر یہ نکاح روکنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ پلیز کامنٹ کریں۔ شکریہ۔